یہ جب ایکویلٹی ختم ہوتی ہے تو گویا آپ پہلے قدم پہ ہی دین کی عمارت کو گرا دیتے ہیں۔ دین کی بنیاد دراصل مساوات پہ قائم ہے۔ جتنے بھی انبیاء آئے، انبیاء نے کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، کہ اللہ کی بندگی بجا لاؤ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا پیغام لائے ہیں، انبیاء جتنے بھی آئے سارے کے سارے اسلام کا پیغام لے کر آئے۔ غلامانہ ذہنیت میں جو ہے اس کی خاص نشانی ہے، اور وہ ہے جد و جہد سے، محنت سے، کافی سے فرار ہوتا ہے۔ یعنی طاقتور جو ہوتا ہے اگر وہ انصاف اور عدل پہ قائم نہ ہو تو اپنے وعدوں سے پھر جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم محتشم سامعین، ناظرین، اللہ پاک کے فضل و کرم سے اور اس کی عنایت سے ہم نے آج تراویح میں 11واں پارہ مکمل کیا اور 12ویں پارے کا ایک ورق 12ویں پارے کا ایک ورق ہم نے پڑھا۔ یہ سب اس کا کرم ہے کہ جس پروردگار نے ہمیں زندگی عنایت کی ہے۔ آج ہم خلاصہ قرآن مجید کے حوالے سے آٹھویں پارے کا آخری کچھ حصہ جو ہے، جو ایک تسلسل کے ساتھ 9ویں پارے میں جا رہا ہے، ہم اسے اکٹھا آپ کے سامنے رکھیں گے اور اکٹھا آپ کے سامنے وضاحت کریں گے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے میرے عزیز دوستو کہ جب ہم عدم مساوات اپنے معاشرے میں، اپنے رویوں میں اور اپنی سوچ اور فکر میں رکھتے ہیں تو عدم مساوات رکھتے ہی دین کی عمارت پہلے قدم پہ ہی ہم گرا دیتے ہیں۔ یعنی عدم مساوات، یعنی جسے ہم کہیں گے ایکویلٹی جو ہے، یعنی سب کا برابر ہونا، یہ جب ایکویلٹی ختم ہوتی ہے تو گویا آپ پہلے قدم پہ ہی دین کی عمارت کو گرا دیتے ہیں۔ پھر آپ اس کے بعد جو کام کرتے ہیں وہ دین کی خدمت ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ نے دراصل پہلے قدم پہ ہی دین کی بنیادیں ختم کر دی ہیں۔ دین کی بنیاد دراصل
مساوات پہ قائم ہے۔ وہ مساوات انسانی بھی ہے، وہ مساوات اسلامی بھی ہے۔ جیسے ہی آپ مساوات ختم کرتے ہیں، مثال ہے کہ آپ کے فیصلے جب کسی دولت مند کے حق میں جاتے ہیں، یا آپ کے فیصلے سماج میں جو کچھ کاسٹ یا کچھ قبیلے یا کچھ فیملیز طاقت و اختیار حاصل کر جاتے ہیں، جب آپ کا عدل اس طرف جھک جاتا ہے تو وہ عدل نہیں رہتا، ظلم بن جاتا ہے۔ انسانی معاشرہ یا اسلامی معاشرہ وہ ہے کہ جس میں مساوات ہو، کوئی بڑا نہ ہو کوئی چھوٹا نہ ہو، قانون کے سامنے کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہے، یعنی قانون دونوں کے لیے یکساں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کی جان لیتا ہے تو اب جان لینے والا امیر ہے یا غریب ہے، قانون اس کے لیے یکساں فیصلہ کرے گا۔ یعنی عدم مساوات سے آپ دین کی بنیادیں ہلا دیتے ہیں، دین کی عمارت ہی گرا دیتے ہیں۔ آپ اگر غور فرمائیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے پیغام کو ماننے والوں میں کوئی فرق نہیں تھا، وہ حضرت بلال ہوں یا حضرت صہیب ہوں، حضرت عمر فاروق ہوں یا حضرت ابوبکر صدیق ہوں، ان کے مابین کوئی فرق نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ہم سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں تو اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر مسجد کے لیے سلسلہ شروع کیا، مسجد قباء آپ نے بنائی، تو اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنی چادر میں، اپنے دامن میں مسجد کی خاطر مٹی اٹھا کے لا رہے تھے۔ میں ایک غیر مسلم مصنف کی سیرت کی کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں انہوں نے ایک بڑا اچھا جملہ، ایک اچھی بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ اگر عمر اسلام سے پہلے ہوتے تو مٹی کو اپنے دامن میں ڈالنا تو دور کی بات ہے، انہیں قبائلی تفاخر اور تکبر جو ہے وہ انہیں مٹی چھونے کی بھی اجازت نہ دیتا، یعنی ایسے کام کرنے کی اجازت نہ دیتا کہ وہ سمجھتے یہ غلاموں کے کام ہیں، نوکروں کے کام ہیں۔ لیکن جب وہ مٹی اٹھا رہے تھے تو کوئی بھی اس وقت کمتر اور برتر نہیں تھا، یعنی اس خدمت میں سارے برابر تھے۔ جتنے بھی انبیاء آئے، بنیادی چیز جب انبیاء نے کہا نا، انبیاء نے کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ،
کہ اللہ کی بندگی بجا لاؤ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں، یہ دراصل ساری انسانیت کی ایکویلٹی کا اعلان ہے، ساری انسانیت کے مساوات کا اعلان ہے۔ یعنی کوئی بھی شخص ہے اس پہ لازم ہے کہ وہ اللہ کی بندگی بجا لائے، اور جب بندگی کرنے والا ہے تو وہ بندہ ہے اور وہ عابد ہے، اور اس کا ایک معبود اللہ ہے۔ تو عابد سارے برابر ہیں، مساوات میں ہیں۔ تو جب قرآن مجید آپ یہ دیکھ لیجئے کہ دعوت انذار میں انبیاء کی انذار کے حوالے سے جتنا بنیادی پہلا جملہ ہے وہ یہی ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی بندگی بجا لاؤ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یعنی یہ جملہ دراصل ہر تفاخر کو، ہر تکبر کو، ہر اس عمل کو جو عدم مساوات قائم کرتا ہے، وہ اس عمل کو قرآن مجید سب سے پہلے ملیا میٹ کرتا ہے اور مٹاتا ہے۔ یا قوم اعبدوا اللہ کہہ کر وہ سب میں مساوات قائم کر دیتا ہے۔ اصل میں اسلام کی بنیادی چیز، پہلی سیڑھی ہی مساوات کا تصور ہے۔ اگر آپ ایک شخص چودھری ہے، ایک بدماش ہے اور ایک نیچے ہے، ایک سرمایہ دار ہے اور ایک بے بس مزدور ہے، یعنی جب آپ اللہ کے بندے بنتے ہیں تو پھر آپ بس اللہ کے سامنے بے بس ہوتے ہیں۔ کوئی بندہ بھی آپ کو بے بس نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آپ سب اللہ کے قانون کے سامنے برابر ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی صاحب اختیار ہے، صاحب مرتبہ ہے، صاحب رتبہ ہے، وہ جرم کرے اور وہ بچ جائے، اور جو کمتر ہے، جسے سوسائٹی کمتر سمجھتی ہے، قانون کا سارا بوجھ اسی پہ آ کے لاد دیا جائے۔ تو یاد رکھیے کہ انبیاء نے سب سے پہلی بات جو کہی وہ یا قوم اعبدوا اللہ کا مطلب ہے مساوات۔ تو یہی آپ دیکھ لیجئے کہ 8ویں پارے سے آغاز ہوا، اور پھر دیکھیے کہ انبیاء نے جنہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کیا۔ میں نے آپ کو بتایا پہلے کہ اسلام ڈیلیٹ کر دیتا ہے عدم مساوات کو، ختم کر کے رکھ دیتا ہے، لیکن ہم نے اسی مذہب کو ہی عدم مساوات کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یعنی یہی مذہب ہے جسے ہم انسانوں کے مابین فرق کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ جب مخالفین نے اس حوالے سے بات کی، کیونکہ مخالف کا سب سے پہلا قرآن مجید بتاتا ہے کہ سب سے پہلی چیز جو ختم ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے بدماش، بڑے بڑے اچکے، بڑے بڑے چور اور ڈاکو لوگ جو ہیں، انہیں ایک عام انسان کی سطح پہ رہنا ہوگا، قانون کے سامنے۔
بالکل عام انسان بننا ہوگا، قانون ان پہ گرفت کرے گا جس طرح کسی پہ بھی کرتا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ اسلام تو ہمارے کر و فر کے لیے اور ہمارے مفادات کے لیے خطرہ ہے، یعنی اسلام جب بھی آیا، اسلام جب بھی آیا سے مراد یعنی انبیاء جب بھی آئے اسلام کا پیغام ہی لے کے آئے، یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا پیغام لائے ہیں، انبیاء جتنے بھی آئے سارے کے سارے اسلام کا پیغام لے کر آئے۔ تو اسلام جب بھی آیا ان لوگوں نے جو کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول یعنی طبقات بنا کے اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، ہم طبقات اور ذات پات بناتے اس لیے ہیں تاکہ ہمارے مفادات کا تحفظ ہو سکے۔ تو اسلام جب بھی آیا اس طرح کے لوگوں کے مفادات پہ زد پڑی۔ انہوں نے ذات کا ایک جو طوفان برپا کیا ہوا تھا یا ایک طومار بنایا ہوا تھا اور خود کو ایک مقدس پہاڑ بنایا ہوا تھا، اسلام جب آتا ہے مساوات کے ہتھوڑے سے اسے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے طبقات جو اسلام کے مخالف رہے وہ وہی طبقات تھے جو آسودہ حال تھے، جو خوش حال تھے، جنہوں نے اپنی اپنی امپائر کھڑی کی ہوئی تھی۔ تو اسلام آتے ہی انہیں چیلنج کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے حضرت ہود کے بارے میں قرآن کہتا ہے، آپ آئے تو آپ نے جب بات کی تو سامنے والوں نے کہا کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ تم بے وقوف ہو، بے وقوفی میں مبتلا ہو۔ یعنی ایک دانا آدمی کو جب بے وقوف کہا جائے یعنی مقصد یہ ہے کہ تم جو ہمارے پاس کر و فر ہے، جو ہماری طاقت ہے، اختیار ہے، ان کا ساتھ چھوڑ کر تم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہو جو کمزور ہیں۔ تو اس طرح کا فیصلہ جب کوئی انسان کرتا ہے تو لوگ اسے بے وقوف سمجھتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی بے وقوف کہا۔ تو حضرت ہود نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کہ اے میری قوم میں بے وقوف نہیں ہوں، وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، لیکن میں رسول ہوں رب العالمین کی جانب سے۔ اسی طرح یا قوم اعبدوا اللہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تو قوم نے کہا کہ اے قال الملأ من قومی انا لنراک فی ضلال مبین، یعنی جو آسودہ حال لوگ تھے، جو سردار تھے، جن کی معاشرے پر اور سوسائٹی پہ گرپ تھی، انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں، تم تو بڑا غلط فیصلے کر رہے ہو، یعنی تم بالکل اختیار کے مقابل آ کے کھڑے ہو گئے ہو، اور تمہارے پاس تمہارے ساتھ جو لوگ ہیں ان کی تو کوئی وقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے معاشرے میں اور سوسائٹی میں، انہیں تو کوئی شخص جانتا نہیں ہے، وہ پرومیننٹ نہیں ہے، نہ ان کے پاس دولت ہے، نہ زمین ہے، نہ جاگیر ہے، نہ کوئی چیز ہے۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ تم غلط فیصلے کر رہے ہو اور ڈی ٹریک ہو گئے ہو۔ دلال کا مطلب کیا کریں گے؟ ڈی ٹریک ہو گئے ہو، وہ ٹریک پہ چلو جس پہ ہم چل رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یا قوم، اے میری قوم، لیس بی ضلالہ، میں ڈی ٹریک کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں تو اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا رسول ہوں، بھیجا ہوا انسان ہوں، میں تو پیغمبر ہوں، میں کیسے ڈی ٹریک ہو سکتا ہوں؟ لیکن مساوات سے
بڑے بڑوں کے مفادات پہ زد پڑتی ہے۔ تو اسی طرح بقیہ انبیاء نے بھی کہا تو انہوں نے اسی طرح کے اعتراضات کیے اور اسی طرح کی باتیں کی۔ تو اس کے بعد حضرت لوط بھی، حضرت شعیب بھی، اور 9ویں پارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا، اور اس تفصیل میں آپ دیکھیں کہ قوم دراصل ہمیشہ لوگوں کے اختیار سے، لوگوں کی طاقت سے، لوگوں کی حکمرانی سے متاثر ہوتے ہی رہی۔ دراصل دیکھنا یہ ہے کہ ہم متاثر کس سے ہوتے ہیں۔ وہ قوم غلام رہی، اور غلامی ایک بڑی ظالم چیز ہے۔ وہ ظالم چیز ایسی ہے کہ غلامی کی بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ ہمیشہ طاقت میں یا طاقتور کی پناہ میں رہنا چاہتی ہے۔ غلام طاقتور کی پناہ میں رہنا چاہتا ہے، اور غلامی طاقت کے اندر چھپ کے رہنا چاہتی ہے۔ یعنی وہ ہمیشہ خود کو ایک طاقتور کے اندر مضبوط سمجھتا ہے انسان، یعنی غلام ہمیشہ طاقتور کے سائے میں رہتے ہوئے خود کو مضبوط سمجھتا ہے، خود نہیں مضبوط ہوتا۔ یہی حال بنی اسرائیل کا تھا۔ بنی اسرائیل جو ہے وہ غلامی کے عرصے میں گزرا اور عدم مساوات کا شکار رہے، ظلم کا، ستم کا، اس طرح کی چیزوں کا شکار رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خودداری اور غیرت کا سبق دیا، اللہ کا پیغام دیا، تو جگہ جگہ پہ قوم نے حوصلے کو چھوڑا۔ یعنی غلامانہ ذہن میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ جلد تبدیلی کا خواہاں ہوتا ہے، یعنی وہ ذہن جلد تبدیلی کا خواہاں ہوتا ہے۔ وہ اصل میں ریالٹی کو نہیں سمجھتا کہ یہ کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اور اللہ کی کائنات میں جہد مسلسل ضروری ہے۔ غلامانہ ذہنیت میں جو ہے اس کی خاص نشانی ہے، اور وہ ہے جد و جہد سے، محنت سے، کاوش سے فرار ہوتا ہے۔ یعنی وہ جد و جہد کا چیلنج نہیں قبول کرتی قوم، اس سے فرار ہوتی ہے۔ وہ عیاشی چاہتی ہے، آرام چاہتی ہے۔ اس کی نوجوان نسل یہ چاہتی ہے کہ کسی طرح کوئی آئے اور ہمارے مقدر کو بدل دے۔ بنی اسرائیل بھی یہی خیال تھا بنی اسرائیل کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں تو مقدر بدل دیں گے، یعنی چشمے زدن میں بدل کے رکھ دیں گے۔ یہ کام انبیاء نے بھی نہیں کیا کہ قوم کے مقدر کو چشمے زدن میں بدل کے رکھ دیں۔ آپ دیکھیے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں، اللہ اکبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ صبر کرو، حوصلے سے چلو، ہمت کرو۔ تو قوم نے کہا قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، یعنی یہ کیا بات ہوئی؟ اے موسیٰ آپ نہیں آئے تھے تب بھی ہمیں تکلیفیں تھیں، اب آپ آ گئے ہیں تب بھی ہم تکلیفوں میں مبتلا ہیں، یہ کیسی بات ہے؟ آپ نے بہتر نتائج کا وعدہ کیا تھا، لیکن لوگ بہتر نتائج سے پہلے ایک سخت مسلسل جد و جہد کے عمل سے نہیں گزرنا چاہتے۔ جو قومیں بنتی ہیں آزادانہ ذہن کے ساتھ، وہ جہد مسلسل سے بنتی ہیں، کھڑے رہنے سے بنتی ہیں، اپنے نظریات پہ قائم رہنے سے بنتی ہیں۔ بنی اسرائیل نے بھی یہی کہا، کیا؟ کیونکہ غلامانہ ذہن میں
دراصل پناہ کا ایک ہوتا ہے، جلد تبدیلی کا ایک تصور ہوتا ہے، وہ جو پروسیس ہے ریالٹی کا وہ نہیں ہوتا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے یہ شکوہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ فرعون کو آزمائش میں مبتلا کیا، اور ہر بار، اب آپ دیکھیے، جو طاقتور ہوتا ہے اس کی سرشت میں ایک بات ہوتی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ کمزور سے وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا نہیں کرتا۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی جانب سے انہیں مختلف آزمائشوں کا شکار کیا تو انہوں نے ہر بار کہا کہ اے موسیٰ، اگر آپ اس مشکل سے نکال دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اور پھر حضرت موسیٰ نے دعا کی تو وہ مشکل سے نکل گئے۔ قرآن مجید 133 آیت پاک میں اس حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، طوفان آیا، وَالْجَرَادَ، ٹڈی دل آئے، وَالْقُمَّلَ، جومے، وَالضَّفَادِعَ، مینڈک، وَالدَّمَ، اور خون کا عذاب آیا۔ یعنی یہ عذاب آئے، انہوں نے ہر بار کہا موسیٰ اگر آپ دعا کریں یہ عذاب ٹل جائے تو ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، عذاب ٹل گیا، لیکن چونکہ وہ انہیں اپنے برابر کا نہیں سمجھتے تھے، وعدے سے پھر گئے۔ یعنی طاقتور جو ہوتا ہے اگر وہ انصاف اور عدل پہ قائم نہ ہو تو اپنے وعدوں سے پھر جاتا ہے، اور وہ پھرتے رہے کیونکہ وہ بنی اسرائیل کو اپنا غلام سمجھتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں بتاتے رہے کہ انسان سارے برابر ہیں اللہ کی نظر میں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ انبیاء کی تعلیم کا بنیادی خلاصہ یہ ہے کیا؟ کہ کوئی غلام نہیں ہے، کوئی طاقتور نہیں ہے، کوئی صاحب اختیار نہیں ہے، کوئی صاحب حکومت نہیں ہے۔ حکومت بس اللہ کی ہے، اختیار بس اللہ کا ہے، اور اللہ کی نظر میں تمام انسان برابر ہیں، اور اگر کسی کو بہتری کا معیار ہے کسی کے لیے تو وہ تقویٰ ہے۔ انبیاء کی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے، بنیاد یہ ہے کہ ہم نے مساوات قائم کرنا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں دین کا کام تو موجود ہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں لاکھوں کے اجتماعات ہوتے ہیں لیکن ہمارے معاشرے میں وہ برکات نہیں ہے۔ ہم لاکھوں کو کھانا کھلاتے ہیں مگر وہ برکات نہیں ہے۔ کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ سوال قابل غور ہے۔ اس کی وجہ بس اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ طاقتور جو ہے وہ عادل نہیں ہے، یعنی عدل کرنے والا نہیں ہے، اور ہمارے ذہنوں میں غلامی ہے اور مساوات کا تصور نہیں ہے۔ جب تک عدل نہ ہو، جسٹس نہ ہو، اور اکویلٹی نہ ہو، برابری نہ ہو، مساوات نہ ہو،
آپ دین کا کام کوئی بھی کر لیں، معاشرے میں سدھار نہیں آئے گا۔ ہمارے 75 سال اسی لیے ایسے گزرے ہیں کہ ہم نے یا ہمارے اداروں نے یا ہماری جماعتوں نے ڈائریکشن اگر عدل کی طرف ہوتی، یعنی ہمارا ایشو عدل ہوتا اور ہمارا ایشو برابری ہوتی، کہ ہمارے ذہنوں میں ایک برابری کا تصور آتا، ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں مساوات ہوتی، تو آپ دیکھتے کہ کوئی بھی خیر کا کام کتنا پھلتا اور پھولتا ہے۔ ہم لاکھوں کو کھانا تو کھلاتے ہیں مگر ہم عدل پرواہ نہیں کرتے۔ ہمارے سماج میں عدل نہیں ہے۔ سماج میں عدل اس وقت آتا ہے جب مزاج میں عدل ہو۔ ہمارے سماج میں برابری نہیں ہے۔ آپ کو جگہ جگہ پہ عدم مساوات کے مظاہر نظر آئیں گے۔ برابری نہیں ہے۔ تو دو باتیں اگر سماج میں نہ ہوں، اور سماج میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے مزاج میں یہ دو باتیں ہوں، کیا؟ کہ عدل اور مساوات، جسٹس اور ایکویلٹی، برابری۔ آپ اگر اس پہ غور کریں، آج کے 9ویں پارے کا یہی پیغام ہے۔ میں انشاءاللہ کل جو ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے حوالے سے خاص طور پہ قرآن مجید نے جو بات کی ہے کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، یہ بڑی اہم آیت پاک ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کا ترجمہ بھی کریں گے، اور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بنیادی پیغام ہے، جو اہم پیغام ہے، اسے بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یاد رکھیے، مزاج میں دو باتیں لائیے، ایک برابری، مساوات، اور دوسری عدل۔ اگر یہ دو باتیں ہمارے مزاج میں آ جاتی ہیں تو آگے بڑھتے ہوئے پھر ہمارے سماج میں بھی آ جائیں گی، اور یہ دو باتیں اگر ہمارے سماج میں آ جاتی ہیں تو ہماری ملت میں بھی آ جائیں گی، قوم میں بھی آ جائیں گی۔ اور یاد رکھیے کہ جب یہ دو باتیں آ جائیں تو پھر قوم کو بڑھنے سے اور ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ اگر ترقی یافتہ قوم، جتنے بھی اقوام ہیں، اگر آپ ان پہ غور کریں تو ان میں دو باتیں ہیں، کیا؟ عدل ہے اور مساوات ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ما علیہ